الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ الحمد للہ کے معانی۔ ساتوں قاری الحمد کو دال کے پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں اور الحمد للہ کو مبتدا اور خبر مانتے ہیں۔ سفیان ابن عیینہ اور روبہ ابن عجاج کا قول ہے کہ دال کے زبر کے ساتھ ہے اور فعل یہاں مقدر ہے۔ ابن ابی عبلہ الحمد کی دال کو اور للہ کے پہلے لام کو دونوں کو پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس لام کو پہلے کے تابع کرتے ہیں۔ گو اس کی شہادت زبان عرب سے ملتی ہے لیکن شاذ ہے۔ حسن اور زید ابن علی ان دونوں حرفوں کو زیر سے پڑھتے ہیں اور لام کے تابع دال کو کرتے ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحمدللہ کے معنی یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کے لائق نہیں، خواہ وہ مخلوق میں سے کوئی بھی ہو، کیونکہ تمام نعمتیں جنہیں ہم گن بھی نہیں سکتے اور سوائے اس اللہ مالک کے اور کوئی ان کی تعداد کو نہیں جانتے، اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ اللہ ہی نے اپنی اطاعت کرنے کے تمام اسباب ہمیں عطا فرمائے، اللہ ہی نے اپنے فرائض پورے کرنے کے لیے جسمانی نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، پھر دنیاوی بے شمار نعمتیں اور زندگی کی تمام ضروریات ہمارے کسی حق کے بغیر ہمیں اللہ نے ہبہ کی۔ اللہ کی ہمیشگی والی نعمتیں، اللہ کی تیار کردہ پاکیزہ مقام جنت میں ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، یہ بھی اللہ نے ہمیں سکھا دیا۔ پس ہم تو کہتے ہیں کہ اول آخر اللہ ہی مالک کی پاک ذات ہر طرح کی تعریف اور حمد و شکر کے لائق ہے۔ الحمدللہ یہ ثنا کا کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ثنا خود آپ کی ہے اور اسی ضمن میں گویا یہ فرما دیا ہے کہ تم کہو الحمدللہ۔ بعضوں نے کہا الحمدللہ کہنا یہ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ ناموں اور اللہ کی بلند و بالا صفتوں سے اللہ کی ثنا کرنا ہے، اور الشکر للہ کہنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اللہ کے احسان کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ لیکن یہ قول ٹھیک نہیں، اس لیے کہ زبان عرب کو جاننے والے علماء کا اتفاق ہے کہ شکر کی جگہ حمد کا لفظ اور حمد کی جگہ شکر کا لفظ بولتے ہیں۔ جعفر صادق اور ابن عطا رحمۃ اللہ علیہما بھی یہی فرماتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر شکر کرنے والے کا کلمہ الحمدللہ ہے۔ قرطبی نے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو معتبر کرنے کے لیے یہ دلیل بھی بیان کی ہے کہ اگر کوئی الحمدللہ ہی شکرن کہے تو جائز ہے۔ دراصل علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے اس دعوے میں کلام ہے۔ سابقہ علماء میں مشہور ہے کہ حمد کہتے ہیں زبانی تعریف بیان کرنے کو، خواہ جس کی حمد کی جاتی ہو اس کی لازمی صفتوں پر ہو یا متعدی صفتوں پر، اور شکر صرف متعدی صفتوں پر ہوتا ہے اور وہ دل، زبان اور جملہ ارکان سے ہوتا ہے۔ عرب شاعروں کے اشعار بھی اس پر دلیل ہیں۔ ہاں اس میں اختلاف ہے کہ حمد کا لفظ عام ہے یا شکر کا، اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کے درمیان عموم و خصوص ہے کہ حمد کا لفظ جس پر واقع ہو وہ عام طور پر شکر کے معنی میں آتا ہے، اس لیے کہ وہ لازم اور متعدی دونوں اوصاف پر آتا ہے۔ قدوسیت اور کرم دونوں پر حمدتہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس حیثیت سے کہ وہ صرف زبان سے ہی ادا ہو سکتا ہے۔ یہ لفظ خاص ہے اور شکر کا لفظ عام ہے، کیونکہ وہ قول، فعل، نیت تینوں پر بولا جاتا ہے، اور صرف متعدی صفتوں پر بولے جانے کے اعتبار سے شکر کا لفظ خاص ہے۔ قدوسیت پر شکرتہ نہیں کہہ سکتے، البتہ شکرتہ علی کرمہ و احسانہ الیہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ تھا خلاصہ متاخرین کے قول کا، واللہ اعلم۔ ابو نصر اسماعیل ابن حماد جوہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حمد مقابل ہے ذم کے، لہذا یوں کہتے ہیں حمدت الرجل احمدہ حمدا ومحمدۃ فہو حمید ومحمود۔ تحمید میں حمد سے بھی زیادہ مبالغہ ہے۔ حمد شکر سے عام ہے۔ شکر کہتے ہیں کسی محسن کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کی ثنا کرنے کو۔ عربی زبان میں شکرتہ اور شکرت لہ دونوں طرح کہتے ہیں، لیکن لام کے ساتھ کہنا زیادہ فصیح ہے۔ مدح کا لفظ حمد سے بھی زیادہ عام ہے، اس لیے کہ زندہ، مردہ بلکہ جمادات پر بھی مدح کا لفظ بول سکتے ہیں۔ کھانے کی اور مکان کی اور ایسی ہی اور چیزوں کی مدح کی جاتی ہے۔ احسان سے پہلے احسان کے بعد لام صفتوں پر، متعدی صفتوں پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، تو اس کا عام ہونا ثابت ہوا، واللہ اعلم۔ حمد کی تفسیر میں علماء سلف کے اقوال۔
اسود ابن سوری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ میں نے ذات باری تعالی یعنی اللہ کی حمد میں چند اشعار کہے ہیں، اگر اجازت ہو تو سناؤں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنی حمد بہت پسند ہے۔ یہ روایت سنن نسائی الکبریٰ نیز مسند احمد وغیرہ کی ہے۔ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کو حسن غریب کہتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیں اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو دی ہوئی نعمت لے لی ہوئی سے افضل ہے۔ قرطبی علماء کی ایک جماعت سے نقل کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے بھی الحمدللہ رب العالمین افضل ہے، کیونکہ اس میں توحید اور حمد دونوں ہیں۔ اور علماء کا خیال ہے کہ لا الہ الا اللہ افضل ہے اس لیے کہ ایمان و کفر میں یہی فرق کرتا ہے۔ اسی کے کہلوانے کے لیے کفار سے لڑائیاں کی جاتی ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی ایک مرفوع حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ الحمدللہ میں الف لام استغراق کا ہے، یعنی حمد کی تمام قسمیں اور جنسیں سب کی سب صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ثابت ہیں۔ رب کے معانی، رب کہتے ہیں مالک اور متصرف کو۔ لغت میں اس کا اطلاق سردار اور اصلاح کے لیے ہیر پھیر کرنے والے پر بھی ہوتا ہے، اور ان سب معانی کے اعتبار سے ذات باری تعالیٰ کے لیے یہ پاک نام سجدہ بھی ہے۔ رب کا لفظ بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے دوسرے پر نہیں کہا جا سکتا، ہاں اضافت کے ساتھ ہو تو اور بات ہے، جیسے رب الدار یعنی گھر والا وغیرہ۔ بعض کا تو قول ہے کہ اس میں اعظم یہی ہے، واللہ اعلم۔ اب لفظ عالمین کی تشریح سنیے۔ عالمین جمع ہے عالم کی، اللہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوق کو عالم کہتے ہیں۔ لفظ عالم بھی جمع ہے اور اس کا واحد لفظ ہے ہی نہیں۔ آسمان کی مخلوق، خشکی اور تری کی مخلوقات کو بھی عوالم یعنی کئی عالم کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک ایک زمانہ اور ایک ایک وقت کو بھی عالم کہا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ اس سے مراد تمام مخلوق ہے، خواہ آسمانوں کی ہو یا زمینوں کی یا ان کے درمیان کی، خواہ ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح اس سے جنات اور انسان بھی مراد لیے گئے ہیں۔ سعید بن جبیر، مجاہد اور ابن جریج رحمۃ اللہ علیہم سے بھی یہی مروی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے بھی غیر معتبر سند سے ہی قول منقول ہے۔ اس قول کی دلیل قرآن کی آیت لیکون للعالمین نذیرا بھی بیان کی جاتی ہے، یعنی تاکہ وہ العالمین یعنی جن و انس کے لیے ڈرانے والے ہو جائیں۔ فرا اور ابو عبید کا قول ہے کہ سمجھداروں کو عالم کہا جاتا ہے۔ انسان، جنات، فرشتے، شیاطین، انہیں عالم کہا جائے گا، جانوروں کو نہیں کہا جائے گا۔ زید بن اسلم اور ابو محیصن رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ ہر روح والی چیز کو عالم کہا جاتا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہر قسم کو ایک عالم کہتے ہیں۔ مروان ابن حکم عرف جعد، جن کا لقب حمار تھا، جو بنو امیہ میں سے ہیں اور اپنے زمانے کے خلیفہ تھے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 70,000 عالم پیدا کیے ہیں، آسمانوں والے ایک عالم، زمینوں والے سب ایک عالم، اور باقی کو اللہ ہی جانتے ہیں، مخلوق کو ان کا علم نہیں۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام انسان ایک عالم ہیں، سارے جنات کا ایک عالم ہے، اور ان کے سوا 18,000 یا 14,000 عالم اور ہیں۔ فرشتے زمین پر ہیں اور زمین کے 4 کونے ہیں، ہر کونے میں 3,500 عالم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ قول بالکل غریب ہے، اور ایسی باتیں جب تک کسی صحیح دلیل سے ثابت نہ ہو ماننے کے قابل نہیں ہوتی۔ حمیری کہتے ہیں کہ 1,000 امتیں ہیں، 600 تری میں اور 400 خشکی میں۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی مروی ہے۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 18,000 عالم ہیں، دنیا ساری کی ساری ان میں سے ایک عالم ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 40,000 عالم ہیں، ساری دنیا ان میں سے ایک عالم ہے۔ زجاج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ سب عالم ہے۔ قرطبی نے اس قول کو صحیح کہا ہے، اس لیے کہ تمام عالمین کو شامل ہے۔ جیسے فرعون کے اس سوال کے جواب میں کہ رب العالمین کون ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آسمانوں اور زمینوں اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے
ان سب کے رب ہیں اللہ۔ عالم کا لفظ علامت سے مشتق ہے، اس لیے کہ عالم یعنی مخلوق اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے پر نشان اور اللہ کی وحدانیت پر علامت ہے، جیسے کہ ابن معتز شاعر کا قول ہے فَيَا عَجَبَ كَيْفَ يُعْصَى الْإِلَٰهِ أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَاحِدُ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ، یعنی تعجب ہے کس طرح اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے اور کس طرح اللہ سے انکار کیا جاتا ہے، حالانکہ ہر چیز میں نشانی ہے جو اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے۔